أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہمارے سالانہ روحانی اجتماع کے یہ آخری لمحات ہیں، پھر زندگی ہوگی تو دوبارہ یہ اوقات اللہ ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مانگنے کے لیے موقع عطا فرما دیا ہے۔ ہر مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں اور جو بار بار نہ مانگے اسی سے ناراض ہوتے ہیں۔ انسان معمولی چیز بھی اللہ سے مانگنا سیکھے اور بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ سے مانگنا سیکھے۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں اللہ سے ہمیشہ بادشاہی مانگو کہ اللہ مجھے بھی بادشاہ بنا، بادشاہوں جیسی نعمتیں مجھے بھی عطا فرما۔ اگر وہ پھر فقیری میں رکھے تو اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ اس پہ راضی ہوگا۔ لہذا بہت سے لوگ مسکینی کو پسند کرتے ہیں تو اللہ ان کو مسکین ہی رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ اللہ سے استغنا مانگتے ہیں، اللہ ان کو مستغنی فرما دیتے ہیں۔ لہذا جس طرح اللہ سے گمان کرو گے اللہ اس طرح تمہارے ساتھ فیصلہ فرمائیں گے۔ اگر آپ نے یہ گمان دل میں بٹھا لیا کہ آج جو بھی میں مانگوں گا اللہ مجھے دے ہی دیں گے، تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اللہ آپ کو دے ہی دیں گے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جن کی قبر سے آج بھی مشک و عنبر سے زیادہ خوشبوئیں آ رہی ہیں، ان کے علم و فضل کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے یا روحانی نسبتوں کی وجہ سے آج بھی ان کی تربت سے اور مٹی سے خوشبو جاری ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ جب اللہ پاک تمہیں مانگنے کا اختیار دے دیں تو پھر اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق مانگا کرو۔ اللہ اس کو زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے نے میری شان کے مطابق سوال کیا ہے۔ تو میرے دوستو آج ہم اپنے رب کو منا کے ہی جائیں گے۔ دیر ہے، رب کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہے، ہمارے سوال میں دیر ہے، اس کی عطا میں دیر نہیں ہے، ہماری توبہ میں دیر ہے، اس کی بخشش میں دیر نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے تو جملے ہی ادا کرنے ہیں اس زبان سے کہ یا اللہ ہم جیسا گناہگار ہمیں دھرتی پہ نظر نہیں آتا، کیونکہ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے اندر جھانک جھانک کے دیکھنا ہے، دوسرے کو نہیں دیکھنا کہ اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کوتاہی ہے۔ بھی جب دکان پہ جاتے ہو تو دکاندار کا چہرہ تو نہیں دیکھتے ہو کہ اس کی شکل کیسی ہے، شکل اچھی لگے تو سودا خرید کریں، نہیں دکاندار کو کوئی نہیں دیکھتا، بلکہ آپ اپنے سودے کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ میرا سودا کس کی ہاں موجود ہے۔ قیمت بھی سودے کی لگتی ہے، دکان کی نہیں لگتی، دکاندار کی نہیں لگتی ہے۔ جو مطلب کی چیز ہے وہ جتنی بھی قیمتی ہو، جو ضرورت کی چیز ہے وہ جتنی بھی قیمتی ہو ہم لے کے ہی چھوڑتے ہیں۔ بھئی آپ کسی کی شکل کو نہ دیکھیں، آپ اپنے سودے کو دیکھیں۔ آپ کو جہاں سے ملتا ہے اس سودے کو خرید لیں کیونکہ آپ اس کے ضرورت مند ہیں۔ ہمیں چاہیے وہ سودا، ان میں سے جس سے بھی آپ کو نسبت مل سکتی ہے، جس سے مل چکی ہے، میں آپ کو مبارک دیتا ہوں۔ آپ کی صحبت، آپ کی نسبت کاملین کے ساتھ رب نے جوڑی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے دنیا کے دھرتی کے نظام کو بچایا ہے، چلایا ہے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مالک سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک، لاکھوں میں ملتا نہیں، کروڑوں میں جا کے دیکھ، وہ کروڑوں میں بھی اب نہیں ملتے ہیں۔ یہ شاد و نادر، یہ ہیرے، یہ ایسے بادشاہ ہیں تصوف کے، سلوک کے، درویشوں کے، جو آپ کی نگاہوں کے سامنے اللہ لے کے آئے ہیں۔ ایک جنتی کا چہرہ دیکھ لینا جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گا۔ یا اتنی اللہ والوں کا اجتماع ہو، یہاں آنے والا قریب سے دور سے کوئی بھی محروم نہیں جاتا ہے۔ یاد رکھو ایک بندہ ایسے کھڑا ہوگا باہر کنارے پر اور اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں سے کیا تم میری رپورٹ لائے ہو؟ یا اللہ اندر مسجد میں دیکھا، صحن میں بھی دیکھا، باہر بھی دیکھا، یہ تو سارے آپ کی رضا کے طالب تھے، یہ تو ذکر و فکر میں تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو صرف ان کو دیکھنے آئے۔ یا اللہ جو ان سے کام دنیاوی لے کے آئے ان کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ اللہ فرمائیں گے جو میری رضا کے لیے آئے میں ان سے بھی راضی ہوں، جو ان کے ملنے آئے میں ان سے بھی راضی ہوں۔ احب الصالحین ولست منہم، ہم ان اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ والے، اللہ ہمیں اپنا بنائے،
اللہ وہ نسبت جو ان کو عطا کر چکے ہیں آپ کو ہمیں نصیب فرمائے. آپ کو کیا پتہ ہے ان کی محنتوں کا کہ انہوں نے کتنی محنتیں کر رکھی ہیں. کوئی رات عبادت سے خالی نہیں, کوئی دن خالی نہیں جب تبلیغ نہ ہوتی ہو, دعوت نہ دی جاتی ہو, مخلوق خدا کا رشتہ خالق سے نہ جوڑا جاتا ہو. کوئی ذاتی مقصد نہیں, مخلوق کے یہ روحانیت کا سارا یہ جو پہاڑ ہے یہ اسی ایک حدیث کے اوپر کھڑا ہوا. یاد رکھنا ہمارے تصوف کا, سلوک کا, سلاسل کا سارا نچوڑ ایک حدیث ہے. اگر یہ نہ ہوتی تو حضرت مولانا علی المرتضیٰ سے رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بتایا کہ کچھ بھی نہیں تھا تصوف, کچھ بھی نہیں تھا, کوئی یہ طریقت نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. ایک حدیث یہ نہ ہوتی جس کے سہارے پہ اللہ تعالیٰ اس جماعت کو چلا رہا ہے. چلا کیا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پروان چڑھا دیا اس جماعت کو. دنیا کا کوئی ملک اور کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں آپ کو ذاکرین کی جماعت نظر نہ آئے. ذاکرین کی جماعت. اس فقیر کو ایک موقع ملا مدینہ طیبہ میں. حضرت عبداللہ حبشی ایک شام کے حبشے کے بزرگ تھے, 100 سال کے قریب عمر تھی. مجھے کسی نے کہا کہ حبشہ کے بزرگ آئے ہیں, احد میں ٹھہرے ہوئے ہیں, آپ ملنا چاہیں گے؟ میرے آنسو نکلے. میں نے کہا بزرگ ہو اور ہم نہ ملے؟ چلو ہم زیارت کریں گے, دعا کروائیں گے اپنے لیے. جب ہم وہاں پہنچے آپ حیران ہوں گے, ابھی گاڑی رکی تھی کہ ایک شخص نے دروازہ کھول دیا. ابھی ہم اترے ہی نہیں دروازے سے, دروازہ کھول دیا. دھوتی بندھی ہوئی تھی اور ان کا کرتا جسم پہ نہیں تھا. تو ہنس رہے تھے اور ہمیں آ کے گلے لگایا اور ہمیں اوپر منزل پہ لے گئے. ہم نے سمجھا کوئی جیسے چوکیدار ہوتا ہے دروازہ کھولنے والا. جب ہم اوپر پہنچے تو پورا کمرہ حال عرب کے مشائخ سے, مدینہ طیبہ کے اہل مدینہ سے بھرا ہوا تھا, اور ہر بندے کے ہاتھ میں چھوٹا ٹیپ تھا. تو ایک جانماز رکھی ہوئی تھی. وہ جو بندہ ہمیں نیچے سے اوپر لے کے گیا وہ تو خود ہی وہی بزرگ تھے, اور وہ جا کے اپنی گدی پہ بیٹھ گئے. میں اتنی حیران ہوا کہ یہ بزرگ ننگے پاؤں نیچے اتر کے آئے, ہمیں لے کے گئے اور مجھے بھی ساتھ بٹھا لیا اپنے ساتھ. جب میں نے ان کی شکل دیکھی, صرف میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے آنسو یہاں سے نکل رہے تھے, آنکھوں سے آنسو. اللہ اکبر. بات بھی کرتے جاتے تھے اور روتے بھی جاتے تھے, اور ان آنسوؤں سے ان کی ایسی نالیاں پڑ گئی تھی, جھریاں نہیں نالیاں, یہاں سے لے کے ہونٹ تک, ادھر بھی نالیاں تھی. وہ آنسو گرتا اور نالی میں چل غائب ہو جاتا, نظر بھی نہیں آتا, اور نیچے سوراخ سے نیچے آ پڑتا تھا. وہ رب کے عشق میں کتنی روتے ہوں گے کہ جن کے چہرے گواہی دے رہے تھے. یہ اللہ کے بندے ہیں. اللہ نے آپ کو موقع نصیب فرمایا ہے کہ آپ ان کی زیارت بھی کر رہے ہیں, تو گناہوں کی توبہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ جی, ہر گناہ کی توبہ ہو یا نہ ہو جی. تو اس لیے ہم تو کل سے موجود ہیں, کوئی گناہ تو نہیں کیا. کتنی بڑا فائدہ ہوا, کل سے موجود ہے, گناہ کوئی نہیں ہوا, بد نظری نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, جھوٹ نہیں بول سکے, ہیر پھیر نہیں کر سکے, تہمت نہیں لگا سکے, جھگڑا نہیں کر سکے. یعنی سر سے لے کے پاؤں تک سب اعضاء میں سے کسی عضو نے کوئی گناہ نہیں کیا. یہ کوئی تھوڑی نعمت ہے کہ 24 گھنٹے ہم بغیر گناہوں کے تو بندہ صرف جنت میں جا کے رہے گا جہاں کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ مجلس کوئی جنت سے کم ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا, اے میرے صحابہ جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو کھا پی لیا کرو. یہ وہ جنت کا باغ ہے. فرمایا وہ کیا ہے جنت کا باغ؟ فرمایا حلق الذکر. وہ جنت کے باغ یہی ہیں, حلقہ ذکر جہاں لگتے ہیں وہ جنت کے باغ ہیں. یہ جنت کا باغ ہے جہاں آپ جمع ہیں. تو میرے دوستو تھوڑی دیر کے لیے ہم استغفار کرتے ہیں. آپ تمام ساتھی مل کے ساتھ ساتھ استغفار کر لیں, اس کے بعد ہم ذکر کریں گے اور اس کے بعد دعا ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ. یا اللہ ہر گناہ سے توبہ. یا اللہ آنکھ کے گناہ سے توبہ. یا اللہ زبان کے گناہ سے توبہ. یا اللہ کان کے گناہ سے توبہ. یا اللہ پیٹ کے گناہ سے توبہ.
یا اللہ ہاتھ کے گناہ سے توبہ، یا اللہ شرمگاہ کے گناہ سے توبہ، یا اللہ پاؤں کے گناہ سے توبہ، یا اللہ گھر کے گناہوں سے توبہ، یا اللہ سفر کے گناہوں سے توبہ، یا اللہ اعلانیہ گناہوں سے توبہ، یا اللہ مخفی گناہوں سے توبہ، یا اللہ وہ گناہ جو یاد ہیں ان سے بھی توبہ، یا اللہ جو گناہ کیے اور بھول گئے ان سے بھی توبہ، یا اللہ جو گناہ ہمارے اعمال نامے میں لکھے پڑے ہیں یا اللہ ان سارے گناہوں سے توبہ، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ قبولیت کے بعد ہمیں گناہوں سے خود بچا۔ جن مستورات نے توبہ کی ہے یا اللہ، جن مردوں نے توبہ کی ہے، بڑوں نے توبہ کی ہے، ہم سب توبہ کے طالب ہیں۔ ہماری ہر بات کا خلاصہ توبہ ہی ہے۔ جب بھی آپ کسی مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے سب سے پہلے وہ آپ سے تجدید ایمان کی یہی کروائے گا کہ آپ پہلے توبہ کریں۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جب تک کسی خلاف شریعت انسان سے یہ وعدہ نہ لے لیتے کہ آپ شرعی لباس نہیں پہنو گے اور اسلامی شکل نہیں بناؤ گے، اس وقت تک میں تمہاری بیعت بھی نہیں لیتا۔ یہ وعدہ لیتے تھے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ۔ بیٹھے ہوئے اکابر پوچھ لیں، داڑھی والا داڑھی نہیں ہے بیعت ہونے کا کہتا، حضرت فرماتے پہلے وعدہ کرو میں داڑھی رکھوں گا پھر میں بیعت کرتا ہوں، میں اتنی بڑی نسبت نااہل کو کیوں دے دوں؟ یہ مدینے کی نسبت ہے، یہ کملی والے کی نسبت ہے۔ یہ بجلی یہاں پیدا نہیں ہوتی، یہ بجلی، یہ انوارات تو روضہ رسول اللہ سے آ رہے ہیں جو پوری دنیا کو روشن و منور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا میں وعدہ لوں گا پینٹ والے سے، ٹائی لگانے والے سے، الٹے بال رکھنے والے سے، میں اس سے وعدہ لوں گا جو سگریٹ پیتا ہے، جو حقہ پیتا ہے، جو شراب پیتا ہے، جو زنا کرتا ہے، جو ہیر پھیر کرتا ہے، جو مکاری کرتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جو طرح طرح کی غلطیاں کرتا ہے، میں ان سب سے وعدہ لوں گا کہ ہر گناہ سے توبہ کرے گا اور سچی توبہ کرے گا تو میں بیعت لیتا ہوں، مگر نہ میں بیعت نہیں لیتا۔ تو میں نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ میرے مرشد کے ہاتھ پہ 10-10 ہزار انسانوں نے ایک ہی مجلس میں توبہ کی ہے اور بیعت ہوئے۔ تو یہ توبہ ہے جو ہم نے کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری توبہ قبول فرمائے اور اس سے ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ تو میرے دوستو، ایک دفعہ یہاں پہ آپ نے بیان سنا تھا ہمارے بزرگوں کا، انہوں نے کہا کوئی آدمی یہ کہے کہ 100 بسکٹ ہے تو ایک بسکٹ جو ہے اس میں زہر والا ہے، لیکن 99 بسکٹ جو ہیں وہ بالکل صاف ہے، اب مرضی ہے تو سارے کھا لیں۔ جب ایک کی بات آئے گی تو بندہ 99 بسکٹ کو ہاتھ نہیں لگائے گا، شاید وہ زہر والا بسکٹ میرے اندر نہ چلا جائے اور میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ لہذا فرمایا چاہے آپ 99 نیکی کر رہے ہیں اور ایک گناہ کر لیا تو چلو کچھ نہیں ہوتا، تو یہ 99 نیکیاں بھی ضائع ہو سکتی ہیں، کیونکہ گناہ نیکیوں کو کھا جاتے ہیں اور نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں۔ اس لیے اپنی نیکیاں جو کیے ان کی حفاظت بھی کرنی ہے، مال دولت تجارت کے ذریعے، زراعت کے لیے جس طریقے سے حلال ذریعے سے آپ حاصل کرتے ہیں تو اس کو باہر ایسے نہیں چھوڑتے، کھلا نہیں چھوڑتے، کیا ڈر یہ ہے کہ چور نہ اٹھا لے، ڈاکہ نہ پڑ جائے یا اور نقصان کھو نہ جائے، اس کی حفاظت بھی ساتھ کرتے ہیں۔ بھی ادھر تو تمہیں انسان اپنے جیسے کہ خطرہ موجود ہے، ڈر موجود ہے، ہو سکتا ہے تو جاگتا رہے تب بھی تیرا مال بچ جائے، ہو سکتا ہے پہرا دیتا رہے تب بھی تیرا مال بچ جائے، ہو سکتا ہے کہ تیرا مال بینک میں جانے کی وجہ سے بھی بچ جائے، لیکن یہ تو تیرے نیکیوں کا تعلق ہے، یہ دشمن تجھے نظر نہیں آتا جب تک تو اس کے اوپر پہرا نہیں دے گا، اپنی جان کے اوپر، اپنے اعمال کے اوپر، اپنی نیکیوں کے اوپر، اپنے قلب کے اوپر جب تک پہرا نہیں لگائے گا۔ اللہ کے ذکر کا پہرا لگانا ہے، اللہ کا پہرا لگانا ہے۔ فرمایا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، شیطان تو آدم کے سینے کی طرف متوجہ ہو کے منہ لگا کے بیٹھتا ہے کہ جب یہ غافل ہوتا ہے، اذا غفل وسوسہ، جب یہ غافل پڑتا ہے یہ اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ شیخ کے لیے بدگمانی، بزرگ کے لیے بدگمانی، عالم کے لیے بدگمانی، مقام کے لیے بدگمانی، اس کا عیب پڑی جب اپنے گناہوں پر نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا، ابھی تک تو اپنے گناہ
نگاہ دیکھے نہیں ہیں, ادھر ادھر کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ اپنے اندر محاسبہ کرنا ہے. شیطان ایسے نگاہ ڈال کے بیٹھتا ہے اس کے اندر کہ جب دیکھتا ہے کہ یہ کوٹھا کھلا پڑا ہے, کوئی چوکیدار نہیں ہے, حصار اس نے باندھا نہیں ہے, ذکر اس نے کیا نہیں ہے, رب کا نام اس نے لیا نہیں ہے, دروازہ کھلا پڑا ہے, اس کو آسانی سے موقع ملا, اس کمرے میں داخل ہو گیا, جو کچھ تو نے اندر رکھا تھا یہ لوٹ کے, تیری سلطنت کو اجاڑ کے, تیری نیکیوں کو کھا کے شیطان نکل جاتا ہے, تیری کی محنت کو ساری ختم کر کے نکل جاتا ہے. تو میرے عزیز, میرے بھائی, فقیروں, اللہ کے بندوں, ذاکرین کی جماعت, آپ غور کرو, نیکی کرنی ہے, اس کی حفاظت کرنی ہے. نیکی کو بچانا, نماز کے ذریعے نیکی بچ جاتی ہے, صداقت کے ذریعے بچ جاتی ہے, امانت دیانت کے ذریعے بچ جاتی ہے. ہر نیکی تمہاری ایک دوسری نیکی کا تحفظ کرتی ہے, ایک نماز دوسری نماز کا تحفظ کرتی ہے, ایک حج دوسرے حج کا تحفظ کرتا ہے, ایک عید دوسری عید کا تحفظ کرتی ہے, ایک جمعہ دوسرے جمعہ کا تحفظ کرتا ہے, ایک نماز دوسری نماز کا تحفظ کرتی ہے, ایک اجتماع مسکین پور کا دوسرے اجتماع تک بندے کا نیکیوں کا تحفظ کرتا ہے. آنا جانا بیکار نہیں ہے. اب یہ نہ سمجھے ہم اتنی دور سے چلے, کس لیے اللہ لے کے آیا ہے. کیا ہم نے اتنی دعوت چلائی ہے؟ ہم نے تو نہیں چلائی, رب لے کے آیا ہے. رب نے موقع دیا, قیامت کے دن حجت میرے رب نے پوری کر دی ہے کہ قیامت کے دن بندہ اٹھے, یا اللہ ہم نے تو تیرے صالحین نہیں دیکھے تھے, تیرے نیک بندے نہیں دیکھے تھے, کسی نے ہمیں توبہ کرائی نہیں تھی, کسی نے ہمیں یہ راستہ بتایا ہی نہیں تھا. یہ حجت رب نے پوری کر دی. قیامت کے دن جس کو حج نصیب ہوا اس کی حج کی حجت پوری ہو گئی, جس کو مسجد کی حجت دینی تھی مسجد میں آنا اس کا حجت پورا ہو گیا, نیک لوگوں کی صحبت میں آنا حجت پوری ہو گیا. قیامت کے دن تیری حجت کے دروازے بند ہوتے جا رہے ہیں. لہذا آج جو توبہ کی ہے, اس توبہ پہ قائم رہنے کے لیے وعدہ بھی رب کے ساتھ ساتھ کرنا ہے. جس کی داڑھی نہیں ہے وہ داڑھی کا وعدہ کر کے جائے, جو جھوٹ کی عادت ہے وہ جھوٹ چھوڑنے کا وعدہ کر کے جائے, جو زنا نہیں چھوڑ سکتا وہ زنا چھوڑنے کی یہاں سے عادت کر کے جائے, جو ہیر پھیر میں ماہر ہے وہ ہیر پھیر کا یہاں ختم کرنے کا وعدہ کر کے جائے کہ یا اللہ میں آج کے بعد اپنی زندگی کا نقشہ بدل دوں گا, میں وہ نقشہ اختیار کروں گا جو بڑوں نے کیا, اکابر نے کیا, تیرے نبی علیہ السلام کی جماعت نے کیا, ہمارے بزرگوں نے کیا, صحابہ کرام نے کیا, اہل بیت اعظام نے کیا, نبی علیہ السلام نے کیا, تمام انبیاء نے کیا, جن لوگوں سے تو راضی ہوا اور انعام یافتہ جماعت قرار دیا. یا اللہ مجھے بھی ان کے نقش قدم پر چلا تاکہ میں تیری کسی نعمت سے محروم نہ جاؤں. سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ وعدہ کیا ہے, زندگی کا رخ بدلیں گے نہیں بدلیں گے؟ اللہ کے گھر میں وعدہ کیا ہے نا, اللہ کے سامنے وعدہ کیا ہے. لہذا بات زبان سے اقرار کروانا تو ہمارے ذمے ہے, دلوں کو بدلنا اور موڑنا اور قائم رکھنا توبہ کے اوپر یہ تو ہمارے رب کے کام میں ہے. لہذا چند گزارشات تھیں جس فقیر نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اب تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کر لیں, تمام ساتھی مراقبہ کر لیں. یہ نقش بندی سلسلہ ہے, خواجہ بہاؤالدین نقش بند رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچا ہے. اللہ پاک نے ان کو وہ نسبت وہ مقام دیا تھا کہ وہ اللہ کے بندوں کے سینے پہ انگلی رکھتے تھے اور ان کے مردہ دل زندہ ہو جاتے تھے, غافل دل بیدار ہو جاتے تھے, اور ان کی دل کی ہر دھڑکن میں آواز آتی تھی اللہ 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 اللہ.